و فراز مقتدر علماء معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایکو ڈلے جو کچھ بھی ہے سب کچھ بند کر کے سادہ سا لاؤڈ اسپیکر کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا یہ تقوی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت تقوی ہے، توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے، اور رومی فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے ہیں صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لے آ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا اس کو کنٹرول میں لاؤ، یہ بڑا حج ہے۔ فرمایا دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کے خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روت کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور عرض کیا گیا کہ گناہ کیا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں جو کھٹکے وہ گناہ ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اپنے مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا،
اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، وہ عبادت کو، وہ سجدوں کو بندے کے منہ پہ مارے گا۔ کوئی بندہ نماز پڑھے، دوسروں کو بے نمازی کے تانے دے، چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کرے اور لوگوں کو کنجوس کہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کی عبادت کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ عمل کر کے ڈرتے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں اس حال میں دیکھا کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کچھ خدام تھے جو لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ فرماتے مجھے تعجب ہوا کہ مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کے متکبر بنا ہے، یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا نالائق آدمی ہے کہ تیرے گھر میں بھی آ کے دولت کے نشے سے باہر نہیں آ رہا۔ خیر، فرماتے وہ نگاہوں سے ایک منظر تھا، اوجل ہوا۔ فرماتے زندگی میں میری ایک موڑ پہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو گئی، اب کے بار حرم میں نہیں بلکہ فرماتے بغداد کی گلیاں ہیں، اور اب پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہی شان و شوکت؟ فرماتے نہیں۔ کیا وہی ٹھاٹ باٹ؟ فرماتے نہیں۔ کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں۔ آپ فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تکبر مکن زی نہار ہے پسر، کہ روزے سے دستش درائی بسر۔ سعدی کہتے بیٹے تکبر نہ کر ورنہ ایک دن اسی کے بال آ کے گرو گے۔ تو تقوی نام ہے عمل کر کے ڈرتے رہنے کا۔ آئیے میں آپ کو اسلاف کی کہانیاں سناتا ہوں۔ ہمارے تو یقیناً پلے ہی کچھ نہیں نا، نماز پڑھی تو بے نمازی کے تانے دیے، ہم نے چند ٹگے خیرات کیے تو کنجوس کہا، اور بہانے سے اپنی عبادت کے تذکرے کیے، اور اندر بغض حسد کی آگ بھی یہاں لگی ہوئی ہے، چغلی غیبت کینہ کیا کچھ نہیں ہمارے من میں۔ اور وہ لوگ کتنے قاداور تھے، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دیتے تھے، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تأمل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبت شخص ہے، آقا فنڈ کا اعلان کرتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آقا مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری، کٹا کے رکھ دو زبان میری۔ جذبوں سے سرشار شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔ اس بار سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو مال تھا وہ حضرت عمر کے مال سے تھوڑا تھا، اور حضرت عمر کہتے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ دین میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمارے مزاج ہٹ کے ہیں، ہم دنیا بنانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ کوسنے دیے جاتے ہیں بچوں کو، فلاں پاپڑ بیچنے والا، آلو چھولے بیچنے والا آج مربوں کا مالک، اس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، اور تم آج بھی وہیں ریڑی پہ کھڑے ہو۔ ہم نے بچوں کو دیا تو دنیا کا درد دیا، آخرت بنانے کی محنت کبھی کسی نے نہ سکھائی۔ یہ نہ کہا کہ بیٹے جب کام کے لیے جاؤ حی علی الصلاح کی صدائیں گونجے، کام کو چھوڑ کر سونے رب کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرنی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو آخرت کا درد نہ دیا۔ صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا مزاج عمل میں رکھتے تھے۔ حضرت عمر کہتے آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سنیے، حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی کہ حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ بلکہ حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور ان سے بھی پوچھتے ہیں گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اگر یہ پوچھا جاتا تو کیا لائے ہو، اگر لانے کی بات تھی تو عمر کا مال حضرت ابو بکر سے زیادہ تھا، لیکن سوال کتنا خوبصورت ہے، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا تو عرض کرتے حضور جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں میں ہے،
گھر میں اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ آیا ہوں۔ اس موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے، ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی اس ادا سے راضی ہوئے تو سونا رب بھی راضی ہوا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہے۔ میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ کہا آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے، وہ اتنا عظیم ہے صاحب۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو۔ اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو ذوالنورین بنایا، یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے۔ اللہ سے مانگو تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا قاداور شخص ہے، ذرا ان کا تقوی تو دیکھیے۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے، نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عید کا دن ہے، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضور والا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ کبھی بچوں کو اکٹھا کرتے، جمع کرتے، اور آپ فرماتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، حضرت عمر بیٹے کی گود میں سر رکھا ہے اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان کیوں؟ تو آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ کتنے قاداور لوگ ہیں۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے اور صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ یہ ہے ان لوگوں کی کیفیات۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے حضور حنظلہ منافق ہو گیا۔ کسی کو نہیں کہا کہ فلاں منافق ہوا ہے۔ جب کسی کی طرف ایک انگلی کرتے تو 4 اپنی طرف ہوتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالی، کسی کو بدعتی، کسی کو مشرک کہا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، ہمیں دوسروں کا حساب لگانے کی عادت ہے۔ حضرت حنظلہ عرض کرتے حضور حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور جب آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو کیفیات کا ایک جہان ہوتا ہے، اور جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضور فرماتے یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اس میں منافقت کی کوئی ایسی بات نہیں، یہ ان کی کہانیاں ہیں۔
سعدی شیرازی کہتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں کے پر سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی یوگن ہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نالائق یہاں سے گناہ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا اور کیے جرم یاد آئے تو رونے لگا۔ سعدی کہتے گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یار جو اللہ کے گھر میں بار بار اس بات کا تقاضا کہتا ہے اپنی مخلوق کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، وہ کون تھا؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 15 سال کا وظیفہ ہے بھائی، ہر شب میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا، ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے محدث ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور لبیک کہا تو زمین پہ گر گئے۔ کسی نے کہا حضرت اچانک سے یہ طبیعت میں کیا ہوا؟ آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ اب آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا، ہم بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے؟ کیا ہماری حالت عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، معقول لوگ تھے، تقوی و عبادت والے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے۔ یہ ان کی کیفیات ہے کہ اللہ کے گھر میں روتے ہیں، غش کھا کے زمین پہ گرتے ہیں۔ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا کہ ہمارا دامن گناہوں سے لتھڑا ہے، ہم یہاں سے گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے 7 سمندر پار جاتے ہیں۔ ہمیں تو خوف ہونا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ ددکار دیا جائے کہ میری پاک سرزمین پر ان کے گندے قدم نہ لگے۔ حرم تو آ گئے نا بھائی، لیکن جب ہم حرم مکہ میں داخل ہوئے، مطاف میں داخل ہوئے، تو ہم نے کیا کیا؟ جیب سے موبائل نکالا اور تصویر بنا کے اس کو فیس بک کی زینت بنایا۔ ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے۔ گزرتے لوگوں سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا والی حائط بناؤں گا اور میری تصویر بنانا، اور اس کی وہ مصنوعی دعا اس کو تصویر کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور یار جہاں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں، لیکن ہم نے وہاں بھی جا کے جھلوں والے کام کیے۔ اور پھر اس کو ہم نے کہا یہ ترغیب کے لیے لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ اور یار لوگوں کے دلوں میں شوق اس وقت پیدا ہوگا کہ تم شراب کے عادی تھے، تم جہاں وہ نشے کے عادی تھے، تم رات رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے، اللہ کے گھر سے ہو کے واپس آئے تو پیشانیوں میں سجدوں کا نور آ گیا، آنکھوں پر حیا کے پہرے آ گئے، کانوں میں قرآن کے نغمے آئے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے۔ تم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والے ہو، جو بڑوں کی عزت کرنے والے ہو۔ جو ان تصویروں سے دین نہیں پھیلا، دین کردار سے پھیلا ہے، دین رویوں سے پھیلا ہے۔ اور ہم نے لوگوں کو کیا دیا؟ اور ہم نے اس کو کہا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو۔ شوق عمل سے پیدا ہوتے ہیں، رویوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے گھر میں گئے تو تصویر بنائی اور اس کو فیس بک کی زینت بنایا۔ میں معذرت سے کہوں گا ہم حرم سے کچھ لاتے ضرور ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ کھجور، پانی، تسبیحاں، مصلے، بیٹیوں کے لیے ردا، بس یہی لاتے ہیں۔ گناہ جس طرح یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے اسی طرح واپس لے آتے ہیں۔ فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 10 حج کیے، عمرے کتنے کی تعداد ہی نہیں پتا۔ بھائی جان معذرت سے اتنے عمرے اتنے حج کیے لیکن رویے میں فرق تو کوئی نہ آیا۔ نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ تو ضرور ہوا ہے لیکن کردار اچھا نہیں ہوا، پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں آیا، بڑوں کو عزت دینے والا مزاج نہیں ہمارا بنا۔ کیا حج عمرہ میرا کہنا کیا موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کو ہم رہائش گاہ پہ نہیں چھوڑ کے آ سکتے؟ اور وہاں تو یار رواں رواں کانپنا چاہیے تھا کہ کہاں آئے ہیں جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں۔
اور وہاں تو کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، کہیں اللہ کی طرف سے ددکار نہ دیے جائے، لیکن ہم نے بھی وہاں جا کے جھلوں والے کام کیے۔ تقویٰ یہ ہے جوانوں، عمل کرو اور لمحہ لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے ارشاد فرمائے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 35 سال بیت گئے، آپ میں سے کسی کے 25، کسی کے 50، کسی کے 20 گزر گئے۔ ضمیر کی عدالت میں بھی لگا لوں، آپ بھی لگا لو، مانانم کے ماندانم اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے، آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میں رات لیٹ گھر جاتا ہوں، کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو رات 2 بجے لوگ فیکٹریوں سے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 8 سے 18 گھنٹے کام کیے۔ کیوں؟ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ خوابوں کی تکمیل کے لیے جان کو جوکھوں میں ڈالا، 18 گھنٹے مشقت محنت کی۔ کبھی قبر کے لیے، آخرت کے لیے یہ مزاج پیدا ہوا؟ نمازیں 5 فرض ہے اشراق کی ساتھ پڑھ لیں، تہجد کی سسکیاں نصیب ہو جائے تاکہ 100% نمبر لے کے اللہ کے حضور پیش ہو، اور وہاں تو 33% کا بھی مزاج نہیں ہمارا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت اور قبر کے لیے اتنی محنت ہم نے کی، وہاں تو ہم نے کہا یہ جہاں مٹھا، اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تے ویکھی جائے گی۔ اچھا جسے کوئی بات نہ آئے تو وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ بھائی بخاری میں پڑھا ہے، مسلم میں پڑھا ہے، مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ دیکھیے اگر میرا عمل اچھا نہیں ہوگا تو مجھے سزا بھگتنا ہوگی، اگر آپ نہیں اچھا عمل کرو گے تو آپ کو بھی بھگتنا ہوگی۔ اور فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے، یہ آپ کا سوال ہے، اسی پہ بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ فرض کریں اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ جہنم کوئی تماشا تو نہیں بھائی۔ میرے نبی فرما دے قال اوقد علی النار الف سنۃ حتى حمرت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتى ابیضت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتى اسودت فہی سوداء مسلمۃ۔ اللہ نے جہنم کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سفید ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سیاہ ہوا۔ فرمایا آج بھی جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ کا سیاہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ کی عادت ہے، جلاتی ہے، خاک کا ڈھیر بناتی ہے، لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی۔ اور بھائی مولوی نے اپنی قبر میں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو نا، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دینا ہے، روشنیاں بانٹنا ہے، یار وہ استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ کر لو۔ تو فرمایا کہ اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے، کیونکہ زندگی بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر اعمال کا لشکر نہیں ہوگا تو ہمیں رونا ہوگا۔ اذانیں ہو رہی ہیں، اذان سن رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے بھائی، قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر ان ناتواں کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے القبر بیت الدیان، قبر کیڑوں کا گھر ہے۔ اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، جنگ لڑ رہا تھا، اس نے وقت مشکل اپنے 3 دوستوں کو بلایا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ پہلے نے کمر توڑ دی، دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے اچھی سے غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا،
یہاں رک کر کے ایک جملہ سنتے جائیے، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی اپنا عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے چاندی کا چھلا اتارتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں، اور اس کو جب قبر کی تنہائیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں تو اگلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم والد کی چارپائی صدقہ کرتے ہیں، والد کے کپڑے بھی صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اب ہمیں ڈر لگا کہ کہیں باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں فرشتہ ہماری طرف نہ آ جائے۔ اور بھائی باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کی چارپائی صدقہ کی، اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، اسے صدقہ کیوں نہ کیا؟ اسے بھی تو صدقہ کرو نا۔ یہ تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا، جن کے لیے اتنا کچھ کیا وہ مرتے ہی ہمارے ہاتھ سے چاندی کا چھلا بھی اتارتے، جیبوں سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ رسول کو بھی بھلا دیا، آخرت کا درد بھی چھوڑ دیا، ان کا مستقبل بناتے بناتے اب تو یہ مہینے بعد بھی نہیں قبرستان آتے۔ کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ دوستو، دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں۔ مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ دیکھیں زندگی میں نشیب و فراز، خوشی غم، اتار چڑھاؤ، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ بتائیے جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا امتحان آ جائے، خود کو تنہا سا محسوس کرنے لگو، تو ہمیشہ ہماری نظر ان محبوب رشتوں پہ جاتی ہے کہ یہ مشکل میں ہماری ڈھارس بندھائیں گے، یہ سیسا پلائی دیوار بنیں گے، یہ ہمارے دکھ کم کریں گے۔ بتائیے اس مشکل گھڑی میں جب اپنے ہی ساتھ نبھانا چھوڑ دے، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، راستہ بدل لیں، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ امتحان پہ سب سے بڑا امتحان تو یہ کہ اپنوں نے بھی وفا کی ریت نبھانا توڑ دی۔ غربت کے زمانے میں سب بھاگ گئے۔ حضور فرماتے ہیں وہ تین دوست کون تھے جانتے ہو مشکل وقت میں؟ ایک نے جس نے ساتھ چھوڑا، ایک جو قبروں تک چھوڑ کے آیا، اور ایک قبر میں گیا۔ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ جب تک یہ سانسیں ہیں، یہ دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ ہیں، میرے نبی فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، ضائع کیا، پہنا، بوسیدہ کیا، اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا، باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہو نکمے، کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں بڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد، کسی کے بھائی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو ایک بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھے گا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی، لیکن وہاں بھی ہم نے کرائے پہ حفاظ کو بٹھایا، اور پھر سال بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسنون ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے۔ سعادت مند ہر جمعہ کو، بد نصیب صرف سال میں ایک بار۔ سوال ہے بھائی، کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں، مٹی کی چادر کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں اور اپنے ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بسیار کوشش کے باوجود جب نہ ملی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں میرے ابو کی قبر تھی، وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی۔ یہاں میری ماں کی قبر تھی،
وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جان دیواری ڈراؤنا بنیا ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. اور یار یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا تو بنائے گا بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمایا وہ اس کی دولت تھی مال و زر تھا. میرے آقا فرماتے صحابہ جو دوسرا دوست قبر پہ مٹی ڈال کے آیا اور واپس لوٹ آیا فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے عزا و اقربا تھے. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اتر گیا تھا فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر کے اندر اپنے ساتھ لے گیا تھا. عزت افزائی کا معیار جوانوں اچھے اعمال ہیں. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو رونا ہوگا. آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑا لو. جنہوں نے عمل والی عبادت والی تقوی والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں, ان کے پیغام بھی زندہ ہیں, ان کی قبریں بھی زندہ ہیں, عقیدت کے پھول بھی مہنگے نہیں. اس دنیا میں بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں. میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں, اس کا تعلق افغانستان سے تھا. وہ بیت الجن دمشق سے قدم اٹھا کے لاہور آیا, کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کا نشہ دیا, بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشیں. اس کی قبر پہ چلے جاؤ, دن کا اجالا رات کا سناٹا, کڑکتی دھوپ برستے بادل, وہاں اس شاخ کے میلے دیکھے, برستی آنکھیں دیکھی, تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا. ہمارا عقیدہ اللہ ہی دیتا ہے سب کو, جھولیاں بھی اللہ ہی بھرتا ہے, لیکن اہل اللہ کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا, شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں. 40 دن کا چلا کاٹا دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. جوانو عمل والا تھا, آج بھی زندہ ہے. اسے 974 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس دنیا سے گزرے ہوئے, لیکن آج بھی اس کے قدموں کے نشان باقی ہیں. عمل والا تھا, زندہ ہے. راوی کا دوسرا کنارہ عبرت کی جا ہے. ایک زمانہ تھا اشار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی, گردنیں کٹ جاتی تھی. آج ان کے مقبروں پہ جا کے دیکھو, وہ ہیں لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. ان کے نام بھی ہیں لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد علود ہیں. میں بھی وہاں گیا ہوں, وہاں میں نے جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا, تاش کی ٹولیاں دیکھی. سمن آباد کے اندر زیب النساء ان کی بیٹی ہے, اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے. وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا, نہ کوئی چراغ جلائے گا, نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا, نہ کوئی بلبل یہاں آ کے نغمہ گائے گی. نام مٹ گئے بھائی, پیغام مٹ گئے. عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا طوطی بولتا تھا. قارون آیا, نام مٹ گیا. حامان آیا, نام مٹ گیا. شداد آیا, نام مٹ گیا. ہلاکو آیا, نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی خاک میں مل گئے. بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے کچ کلا, بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں مل گئے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گھیو چاول مونگ مٹر. ارے کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. میرے حضرت فرما دے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے, سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا. ایک سچا ہے در سائیں کا, اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں, الفت کے رشتے فرضی ہیں. سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں, آواز لگا کر دیکھ لیا. بھائی جان یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہوگی. قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے, وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہوش کے ناخن لے, ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ
اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے، میسر آ جائیں گی تو دنیا بھی بلی، قبر میں روشنیاں، جب داور محشر کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی۔ اگر غفلت والی زندگی گزارو گے تو رونے اور پچھتانے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جوانوں گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے، اور یہ زندگی کی گنتی کی بات کر رہا ہوں، اور جب گنتی الٹی شروع ہو تو نتیجہ زیرو پہ جلدی آ جاتا ہے۔ ہمیں دھوکہ لگا، ہم بڑے نہیں بھائی ہو رہے، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں جوانوں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آپ بھی کھڑے ہو میں بھی کھڑا ہوں، میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا، دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد ملاقات کرتے ہیں، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگتا ہے، جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیے جائیں گے۔ لیکن صاحب کتنا ہی اچھا ہے کہ زندگی کو عمل کی راہوں پہ لے آئیں، رسول اللہ کی محبت میں گزار دیں۔ نہ قبریں پرانی ہوں گی، نہ عقیدت کے پھول مہنگے ہوں گے، اور نہ ہی یادوں کے چراغ مٹیں گے۔ زندہ رہو گے، دلوں میں رہو گے، دھڑکن بن کے آباد رہو گے اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مالک کے لیے وقف کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ میرے مالک درس قرآن کے دائی شہزاد مصطفی صاحب، دیگر ان کی ٹیم، نوجوان بھائی، مجھے سب کے نام نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما، محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جوانیاں بے داغ فرما، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ اے اللہ انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما، اس مسجد کو آباد فرما، یہاں جو تیرے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، علم و فضل میں، تقوی میں، عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما۔ اے اللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلیہ